الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدایہ قرآن کلاس موضوعاتی دورہ قرآن کریم، دورہ قرآن انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکاء کلاس کو، دوست احباب کو، مسلمان بہن بھائیوں کو خوش آمدید۔ اللہ کریم کا کرم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق کہ آج ہم بحمد اللہ تعالی موضوعاتی دورہ قرآن کریم کے حوالہ سے لیکچر نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کا ہمارا موضوع النفاق والمنافقون، یعنی منافقت اور منافقین۔ منافقت ایک دل کی بڑی غلیظ بیماری کا نام ہے، بڑی خطرناک بیماری کا نام ہے، جو باطنی طور پر لاحق ہو جاتی ہے، اور منافق وہ ہے جس کو یہ بیماری لاحق ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ منافقین کو ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ یہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو دل کے بیمار ہیں، جن کے دلوں کو بیماری لگی ہوئی ہے، اور ان کی یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے اگر وہ سچی توبہ نہ کرے، واپس نہ آئے۔ اور ان کے لیے اس کے بدلے میں، اس بیماری کی بنیاد پر جو کچھ وہ کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کافر کے لیے عذاب عظیم ہے، مگر منافق کے لیے دردناک عذاب ہے جو بہت درد کے ساتھ ان کو ملے گا، اور وہ درد جاری رہے گا۔ اب منافقت کی تھوڑی سی تعریف اگر ہم کریں تو اس کی وضاحت اس طرح سے ہوگی کہ جو دو رنگ کا ہے بندہ، جس کا ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے، دل میں اس کے کچھ اور ہے اور چہرے اور زبان سے کچھ اور ظاہر کرتا ہے، تو ایسا بندہ منافق ہوتا ہے۔ اور ایسے بندے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا تکونوا وجیہا عند اللہ ذو الوجہین۔ وجہن کا مطلب ایک چہرہ، وجہین دو چہرے، کہ لا تکونوا وجیہن عند اللہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ذو الوجہین، وہ شخص جس کے دو چہرے ہوں۔ اب ان دو چہروں سے مراد کیا ہے کہ اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور ظاہر کچھ اور کرتا ہے، دو رنگی کرتا ہے، یعنی دو رنگی کرتا ہے، تو وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ خوش ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ وہ خود بھی غمزدہ رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے، اور دوسروں کو بھی بے سکون کرتا رہتا ہے، اور پھر خود بھی دکھی رہتا ہے، دوسروں کو بھی دکھی کرتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں نا کہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ کہیں تو موم بن جاتا ہے، کہیں تو سنگ بن جاتا ہے، کہ ایک رنگ اختیار کر لے، چاہے تو موم والا رنگ اختیار کر لے، چاہے تو سنگ والا پتھر والا رنگ اختیار کر لے، لیکن ایک رنگ اختیار کر تاکہ تیری سزا اتنی بڑی نہ ہو۔ کافر بھی اللہ کا منکر ہے، کافر بھی دوسروں کو ستانے والا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے،
بڑا، اور اس کے لیے ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک بڑی بیماری ہوتی ہے جس کو آج کے دور میں بڑی بیماری کہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی درد ورد نہیں ہوتا. ایک بیماری لگ جاتی جسم میں، جسم کو اندر اندر سے کھاتی رہتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ رات کو بندہ ساری رات درد سے جاگتا رہا ہے، تکلیف میں رہا ہے. تو اس کو بڑی بیماری تو کہیں گے مگر دردناک بیماری نہیں کہیں گے. اور ایک بیماری ہوتی ہے جو درد دیتی ہے، ساری رات اٹھائے رکھتی ہے، جگائے رکھتی ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے اس درد کی، اور پورا جسم ساری رات جاگتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ انسان کو بے سکون کر دیتی ہے. تو اس کو ہم کہیں گے یہ دردناک بیماری ہے، نعوذ باللہ. تو منافق بیچارہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو یہ دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ اس کی بیماری ہی دردناک ہے. اور یہ بیماری ہے منافقت کی بیماری. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یہاں پہ عرض کر دوں کہ منافقت کی جو نشانی حضور نے بیان فرمائی کہ اس سے ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہماری ذات میں تو اس میں سے کوئی نشانی موجود نہ ہو، انشاءاللہ نہیں ہوگی. تو وہ نشانیاں کیا ہیں؟ حضور فرماتے اذا حدث کذب، نمبر 1 جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کی ہر بات سے جھوٹ ٹپکتا ہے، اس کو جھوٹ بولنا اس کی فطرت بنا ہوتا ہے، اس کی عادت بنا ہوتا ہے جھوٹ بولنا. اور اذا وعد اخلف، اور جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا، توڑتا ہے، خلاف کرتا ہے. اور اذا اؤتمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. یعنی 3 نشانیاں، نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 وعدہ توڑنا، خلاف کرنا، نمبر 3 کسی کی امانت میں خیانت کرنا. اور امانت میں خیانت کوئی چیز رکھ کر بھی ہو جاتی ہے اور اس چیز کو قبضے میں لے لیا، کھا گئے، پی گئے. لیکن اس سے بڑی امانت میں خیانت اس وقت ہوتی جب کوئی بندہ ہمارے پاس اپنا کوئی راز امانت رکھتا ہے، کوئی بات امانت رکھتا ہے تو ہم اس کو دوسروں میں پھیلا دیں، خدا نخواستہ. تو یہ 3 نشانیاں جس کے اندر ہوں گی وہ تو پکا منافق ہے. اور حضور فرماتے ہیں جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی ہو تو اس کے اندر بھی حلاوت المنافق پائی جائے گی، یعنی اس میں بھی منافقت کی تھوڑی سی وہ رنگ، اس میں منافقت کا ایک رنگ پایا جائے گا تھوڑا سا، اگر جس کے اندر ایک نشانی بھی ہوئی. تو یہ تو عام منافق کی پہچان. اور قرآن کریم ہم پڑھیں گے تو ہمیں منافق کی ہر نشانی ملے گی، ہر پہچان ملے گی. اور یہاں پر میں عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے جتنا منافق کا ڈیٹیل سے ذکر فرمایا، کافر کے بارے میں آپ سورہ بقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کا تعارف پڑھتے ہیں. سب سے پہلا گروہ ہے گروہ متقین، دوسرا گروہ ہے گروہ کافرین، اور تیسرا گروہ ہے گروہ منافقین. متقین کی 5 نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرما دیا کہ اولئک هم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان کا انجام بھی بتا دیا. کافروں کا گروہ بیان کیا، صرف 2 آیات کے اندر ان کا بیان کر کے فرما دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ یہ ان کی نشانی کے پکے کافر ہیں، ظاہر بھی کافر ہیں، باطن بھی کافر ہیں، ان کے اندر 2 رنگی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ اگر کافر ہیں تو اندر سے بھی وہ بتاتے ہیں ہم کافر ہیں، باہر سے بھی بتاتے ہیں ہم کافر ہیں. اور ان کی سزا کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑی سزا ہے، بڑا عذاب ہے. لیکن جب منافق کی باری آئی تو آپ قرآن کھول کر دیکھیں، سورہ بقرہ کھول کر دیکھیں، اللہ پاک نے پورا رکوع بھر دیا. کتنی آیات کے اندر ایک لمبا تعارف، صرف وہیں پر نہیں بلکہ پورے قرآن کے اندر جتنی منافقین کے بارے میں آیات ہیں، الحمدللہ حضور شیخ الاسلام نے یہ آسانی ہمارے لیے مہیا فرمائی کہ اس پر ایک پورا موضوع باندھ کر پوری آیات کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جن کا آج ہم تعارف لیں گے. تو منافق کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیا. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے یہ دین اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا
پکا دشمن ہوتا ہے اور بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے، دین کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے، اور نبی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر بھی یہ بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں آج تک اگر مسلمان کسی میدان میں خدا نخواستہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچایا ہے کہیں کہیں، مسلمان ہر میدان میں جیتتا ہے، مومن ہر میدان میں جیت جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو فتح تمہارا مقدر ہے، پکے مومن ہو تو تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، ہمیشہ تمہیں فتح ہوگی، چاہے 313 کا لشکر 950 کے مسلح لشکر کے مقابلے میں ہو، اور اسلام اور باطل کی سب سے پہلی جنگ ہو جہاں تجربہ بھی نہیں جنگ کا بھی، لیکن وہاں پر بھی تمہاری ہی فتح ہوگی، اور یہ وعدہ اللہ پاک نے اس وقت ہی فرمایا تھا جنگ بدر کے موقع پر، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، مومن ہو تو فتح تمہاری ہمیشہ، لیکن جس جنگ میں اور جس مقام پر مسلمانوں کو مومنوں کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کھول کھول کر کہ وہ منافقین کی وجہ سے پہنچے۔ کسی اسلامک اسٹیٹ کو کوئی نقصان پہنچا ہے، تاریخ پوری بتا رہی، یا کسی بھی جگہ پر، جیسے آج پاکستان کا حال ہے، ہمارے ملک پاکستان کا، کہ جو اسٹیٹ آف مدینہ کے سٹائل پر بنا ہے، پہلی اسلامک اسٹیٹ مدینہ تھی جو ہجرت کے بعد وجود میں آئی، اور دوسری اسلامک اسٹیٹ پاکستان ہے جو ہجرت کے بعد وجود میں آئی، جس طرح وہاں قربانیاں ہوئیں اسی طرح یہاں قربانیاں ہوئیں اس کے قیام کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جیسے مدینہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ مدینۃ النبی ہے، یہ میرا شہر ہے، اسی طرح پاکستان کے بارے میں بھی حضور نے واضح الفاظ فرمائے، اپنے پیاروں کے خوابوں میں آگے فرمایا کہ پاکستان میرا وطن ہے، میں اس کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1965 کی جنگ کا یہ واقعہ ہے۔ تو آج ہم پاکستان کا جو حال دیکھ رہے ہیں، رب کی قسم یہ بھی منافقین کی ساری چالیں، تو منافقین ہوتے ہیں جو اسلام کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں ہمیشہ، اور اسلامک اسٹیٹ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں ہمیشہ، اور سب سے بڑا دشمن جو ہوتا ہے جو اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، اسلامک اسٹیٹ کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ نبی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہوتا ہے۔ اصل حسد اور دشمنی اور بغض اس کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی قرآن نے ہمیں کھول کے بتا دیا ہے کہ سب سے بڑا منافق وہ ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا منافق وہ ہے جو تیری طرف آنے سے انکار کرتا ہے، تیری عظمت کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تیری ذات سے محبت کرنے سے انکار کرتا ہے، قرآن کی طرف تو بھاگتا ہے۔ یہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ ان سے فرماتے ہیں کہ تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، کہ آؤ سارے مومنوں مسلمانوں، آپ اپنے سارے لشکر کو بلاتے ہیں کہ آؤ اس کی طرف بھی جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کی طرف آؤ، اور آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرے حبیب آپ دیکھتے ہیں رأیت المنافقین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کی طرف سے بھاگتے ہیں قرآن کی طرف جاتے ہیں، نہیں، فرمایا رأیت المنافقین، آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان میں منافق بیٹھے ہیں، جو دو رنگے بیٹھے ہیں، ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ ہیں، اسلام کے ساتھ ہیں، مگر آپ پہچان لیں ان کو کہ جو آپ کی یہ دعوت سن کر کہ آؤ قرآن کی طرف اور آؤ میری طرف، تو آپ کی اس دعوت کو سن کر جو صرف قرآن کی طرف تو بھاگتے ہیں مگر آپ کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے کہ وہ منافق ہیں یصدون عنک صدودا، کہ قرآن کی طرف تو جاتے ہیں باگے باگے، کہ قرآن کی تلاوتیں بھی کرتے ہیں اور درس بھی دیتے ہیں، قرآن سینوں سے لگائے پھرتے ہیں، مگر یصدون عنک صدودا، مگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے یہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔
اللہ کی رحمت دو جہانوں کی، سارے جہانوں کی رحمت کی طرف سے یہ منہ پھیر لیتے ہیں. تو یہ ان کی سب سے بڑی پہچان ہے اور سب سے بڑی بیماری منافق کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ دشمن ہوتا ہے، حضور کی عظمتوں کا دشمن ہوتا ہے. جائزہ لیں ذرا تاریخ کا کہ جن جن لوگوں نے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ پاسبانی کی ہے، ان کے ناموں کو اللہ پاک نے اتنا بلند کیا کہ ان کے ناموں کا پرچم عرش تک پہنچا دیا، ان کی عظمتوں کا پرچم عرش تک پہنچا دیا، اور بعد از شہادت ان کو اپنے نبی کے حوالے کروا دیا. نبی پاک نے پکڑا، حسن حسین کے حوالے کروا دیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی پاسبانی کی. اور جس نے حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو گٹانے کی کوشش کی، نعوذ باللہ، عظمتوں میں نقص کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ، قرآن پڑھا ہے مگر قرآن کی آیات پر پردہ ڈال دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی ساری یہ کرتوتیں واضح کر رہے ہیں. ان کا کام ہی حضور کی عظمتوں پر پردہ ڈالنا ہے. تو سب سے بڑا منافق کی جو پہچان ہے اور منافق کی جو نشانی ہے اور منافق کی جو صفت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دشمنی ہے، حضور کے ساتھ بغض ہے. اور یہ مدینہ سے بیماری شروع، مدینہ کی سرزمین پر منافق تھے. مکہ میں تو کفار کی کثرت تھی، مگر مدینہ میں چونکہ اسلام فوراً پھیل گیا، اس اسٹیٹ کی بنیاد ہی اسلام پر رکھی گئی، اس لیے وہاں پر منافقین کا گروہ، ان کافروں کی وجہ سے منافقین کا گروہ پیدا ہوا، جنہوں نے یہ آپس میں مشورے کر لیے، سازشیں تیار کر لی کہ ہم ظاہر یہ کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، چونکہ یہاں پر اسلامک اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے، اور اس کو نقصان اسی صورت میں پہنچایا جا سکتا ہے کہ ہم ظاہر یہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے ہم اسلام کی دشمنی کے ساتھ، اسلام دشمنی کے ساتھ ہر عمل کریں، ہر سوچیں، ہر سازش کریں. حتیٰ کہ انہوں نے اس سازش کے تحت مسجد بھی بنا لی تھی مدینہ، اس کا بھی ذکر آئے گا، جس کو مسجد زرار کہتے ہیں. زرر کے معنی نقصان ہے نا، اور یہ مسجد زرار اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا نام رکھا، اللہ پاک کو تو پتہ ہے نا، انہ علیم بذات الصدور. تو وہ مسجد اس لیے بنائی کہ ہم دھوکہ دے سکیں بولے والے مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ دھوکہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن میں بیان کر دیا سورہ بقرہ کے شروع میں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ مومنوں کو بھی، بولے والے مومنوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کو نہیں شعور کے دھوکہ تو وہ خود ہی کھائے جا رہے ہیں، ان کا دھوکہ اپنے ہی خلاف جا رہا ہے. تو ان کو پھر اللہ پاک نے ہر مقام پر کھولا، ہر مقام پر، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں مدینہ پاک جب حاضری ہوتی ہے الحمدللہ تو مسجد قبلتین اب تک وہ نشانی موجود ہے، جس مسجد میں نماز میں بٹھا کر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی چھانٹی کروا دی تھی کہ سونیا یہ تیرے گستاخ تیرے پیچھے کھڑے، ان کو ایسی ذلت عطا کروں گا کہ قیامت تک آنے والے ہر شخص اس عبرت کو دیکھے گا کہ نماز میں کھڑے ہیں تیرے پیچھے ہاتھ مان کے کہ ہم تیرے غلام ہیں، تو ان میں سے جو تیرے غلام نہیں ہیں آج ان کو ذلت کے ساتھ نکالا جائے گا. جب حضور نے عرض کی کہ یا اللہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ بنا دے، کیونکہ مسجد اقصی پہلا ہمارا قبلہ کون سا تھا؟ مسجد اقصی. بچے ذرا غور سے سنے سارے، مسجد اقصی جو فلسطین میں مسجد ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہوا، وہ پہلا قبلہ تھا، اور وہی قبلہ یہودیوں کا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی کچھ دیر تک اس قبلہ کی طرف نماز ادا فرمائی، اور حضور کے پیچھے سارے مسلمان بھی آ جاتے، مسلمانوں نے تو آنا ہی تھا، صحابہ کرام نے تو حضور پہ قربان ہونا ہی تھا. تو جو منافقین تھے یہود اور نصارہ میں سے، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے جو منافقین تھے، وہ بھی آ کے بڑی خوشی سے حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے کہ قبلہ تو ہمارا ہی ہے، یعنی جس رخ یہ کھڑے ہیں تو ہمارے قبلہ کی طرف ہی مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو
دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، دلوں کی باتیں سوچیں بھی جانتے ہیں. تو حضور نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ ہمارا قبلہ کعبہ کو بنا دے. اللہ پاک نے دعا سنی، کیونکہ حضور علیہ السلام کی کوئی آرزو اللہ کی بارگاہ سے ریجیکٹ ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی مسجد ہے، مسجد قبلتین. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کیا میرے محبوب، میرے سونے لاڈلے، کالی کملی والے، کالی زلفوں والے اور ضحیٰ کے مکھڑے والے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تیرا رب تیرا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہا ہے. آقا دو جہاں علیہ السلام کی یہ شان کہ حضور پر ہر گھڑی اللہ کی نظر ہے، ہر گھڑی حضور کے چہرہ اقدس پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے مکھڑے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا آپ کا رب دیکھ رہا ہے. اور کس لیے اٹھ رہا ہے؟ کہ تو قبلہ تبدیل کروانا چاہتا ہے، تو کعبہ تبدیل کروانا چاہتا ہے. تو سونیا تیرے رب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہی قبلہ ہوگا جس پر تو راضی ہوگا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ نہیں کہا کہ محبوب جے تینوں کعبہ پسند ہے تے سانوں بھی کعبہ پسند ہے. فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور بر ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً، اس قبلہ کی طرف، ترضاها، جس کو آپ پسند فرما لیں. یہاں کعبے کا نام نہیں لیا، فرمایا ترضاها، جس کو تو پسند فرما لے اس طرف ہم ضرور آپ کو حکم دیں گے کہ محبوب جس طرف تو اپنا مکھڑا پھیر لے وہی قبلہ ہے. حقیقت یہ جس طرف تو اپنا مکھڑا پھیر لے وہی قبلہ ہے، وہی قبلہ اناؤنس کر دیا جائے گا. تو حضور نے کہا یا اللہ مجھے کعبہ قبلہ پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَوَلُّوا وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حکم دے دیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ، سونیا تجھے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو اپنا رخ انور پھیر لے اِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف. کیونکہ حضور نے کہہ دیا تھا کہ یا اللہ مجھے مسجد حرام کو قبلہ بنانا پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلے آپ اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اب نماز ہو رہی ہے، حضور امامت میں کھڑے ہیں مسجد قبلتین کے اندر، اور اس وقت یہ حکم تحویل قبلہ نازل ہو جاتا ہے. اور جب حضور پر یہ حکم نازل ہوتا ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو حضور نماز میں کھڑے کھڑے اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف موڑ لیتے ہیں. اب وہ رخ کدھر ہے؟ توجہ اس طرف رکھے، گرمی کو محسوس نہ کرے پلیز، کہ حضور کا رخ کدھر ہے؟ حضور کا رخ اب ہمارا قبلہ اس طرف ہے، مغرب کی طرف، اور مسجد اقصی بالکل الٹی سمت مشرق کی طرف. اب حضور ادھر امام بنے کھڑے ہیں، پیچھے سارے صحابہ نماز پڑھ رہے. نماز کے اندر آیت نازل ہو جاتی، اور آیت کے نزول کا خبر کس کو ہوتی تھی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ جب آیت نازل ہوتی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو حضور فوراً خوشی خوشی اپنا مکھڑا مبارک دوسری طرف پھیر لیتے، مسجد حرام کی طرف پھیر لیتے. اب ادھر صحابہ کے رخ اس طرف ہے، حضور کا رخ انور صحابہ کی طرف مڑ گیا. اور ہمارا یقین ہے دوستو کہ خدا کی قسم اس وقت صحابہ کی سب سے بڑی عید ہو گئی کہ جب رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے کھڑے ان کی طرف مڑ گیا. کیونکہ صحابہ وہ ہستیاں جن کو پتا ہے کہ نماز ادا ہوتی نہیں جب تک دیدار مصطفیٰ نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک سلام اور درود بر مصطفیٰ نہیں ہوتا، جب تک دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا، نماز ہوتی نہیں. تو صحابہ نے تو حضور کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ واہ مولا یہ کیا کر دیا، ہماری تو عید ہو گئی.
اب صحابہ انتظار میں ہے، کوئی صحابی یہ نہیں کہہ رہا. اب صحابہ کو پتا تھا نا کہ نماز میں کھڑے کھڑے اگر کوئی رخ پھیر لے اپنا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر امام رخ پھیر لے تو سارے لشکر کی نماز ٹوٹ جاتی، سارے مقتدیوں کی نماز ٹوٹ جاتی. مگر یہاں پر صحابہ کو پتا ہے یہ نماز ٹوٹی نہیں، یہی تو مکمل ہوئی ہے، یہی تو نماز ادا ہوئی ہے. اب انتظار میں کھڑے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ حضور آپ نے رخ انور موڑ لیا تو نماز ٹوٹ گئی، نعوذ باللہ. نہیں، انتظار میں ہے کہ حضور نے رخ انور پھیرا ہی اللہ کے حکم سے ہے. اب دوسرا حکم ہمارے لیے کب نازل ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. جب نبی سے فرمایا کہ اپنا چہرہ انور پھیریے، ذرا سوچنے کی بات ہے، تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہا کہ مسجد حرام کی طرف اپنا منہ پھیر لیں، کیونکہ آپ کے دل میں مسجد حرام میں دیکھ رہا ہوں. لیکن جب صحابہ سے فرمایا تو یہ نہیں کہا کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نہیں، فرمایا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اے میرے نبی کے ساتھ نماز ادا کرنے والوں، تم سب کے لیے حکم یہ ہے کہ جس طرف میرے نبی کا رخ پھرا ہے تم بھی اس طرف رخ پھیر، تم بھی اسی طرف رخ پھیر لو. اور یہ کلیہ دے دیا پوری امت کو کہ قبلہ ہے ہی وہ جس طرف میرے مصطفیٰ کا رخ ہے، جس طرف میرے مصطفیٰ کا مکھڑا مڑ جائے وہی قبلہ ہے، ہر کسی کا قبلہ. یہ نہ سوچنا کہ کعبہ قبلہ بنا دیا تمہارے لیے، نہیں، کعبہ قبلہ بنا ہی رخ مصطفیٰ کے صدقے سے. کعبہ اس لیے قبلہ بنا کہ کعبے کو مصطفیٰ نے پسند کر لیا، تو جس کو حضور پسند کر لے وہی قبلہ ہے. اب وہاں پر پھر کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صفوں کے اندر سے آگے تشریف لے آئے، کیونکہ رخ مڑ گیا. پہلے اس رخ تھے تو حضور اس طرف سب سے آگے تھے، لیکن جب اس طرف سب کا رخ مڑا تو حضور علیہ السلام آگے تشریف لے آئے. حضور آگے تشریف لائے، حکم نازل ہو گیا کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ پیچھے کھڑے ہونے والوں تم بھی سارے میرے مصطفیٰ کے پیچھے رخ موڑ لو، جس طرف اس نے موڑا. اب لوگ پھر پیچھے آ گئے، حضور آگے چلے گئے، آگے تشریف لے گئے امامت کے مصلے پر، لوگ پیچھے آ گئے. اب ان میں سے جو منافقین تھے، جو تو مومن تھے، انہوں نے اپنے نبی کے رخ پر اپنا رخ موڑا، کہا ہمارا ایمان مکمل ہو گیا. اس کو ایمان کہتے ہیں نا، کہ نبی کے پیچھے، نبی کے عشق میں ڈوب کر چلنا، نبی کا اتباع کرنا. اتباع کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم سارا ڈیٹیل دیکھ چکے ہیں کہ اتباع شرط ہے دل میں محبت ہو، عشق ہو، اور پھر عمل ہو. اب ان میں سے جو منافقین تھے ان کی تو موت آ گئی، ان کے تو دل کی بیماری نے ان کو اتنا جھنجھوڑا کہ خبردار جو اس طرف مڑے پیچھے مڑ کے باہر نکل جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ذلت میں ڈالا، ایسی ذلت میں ڈالا کہ پوری دنیا کے سامنے ان کو منافقین ظاہر کر دیا. پہلے تو چھپے ہوئے تھے، اب پتہ چل گیا کون کون منافق جو نماز میں سے خارج ہو گیا، الٹے پاؤں باہر نکل گیا، الٹے پاؤں باہر نکل گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، تحویل قبلہ کا کام نماز سے باہر بھی ہو سکتا تھا، کہ آپ مسجد حرام کے صحن میں بیٹھے ہوتے وہاں بھی ہو سکتا تھا، آپ اپنے گھر میں ہوتے وہاں بھی حکم آ سکتا تھا کہ سونیا جو قبلہ تنو پسند اس طرف منہ پھیر لے، تو سارے مسلمانوں کو بھی اس طرف منہ پھیرنے کا حکم دے دے. لیکن نماز میں کھڑے کھڑے ہم نے ایسا کیوں کیا؟ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر پاک سے ناپاک کو کھینچ کر باہر پھینک دے، الگ کر باہر نکال دے ناپاکوں کو اور پاکوں کو تیرے ساتھ رکھے. تو یہ منافقین تھے کہ حضور کے پیچھے رخ نہیں پھیرا، بلکہ ایڑیوں کے بل باہر نکل گئے کہ ہم نے. اور اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی غلاظتوں کو ظاہر کرنے کے لیے اس مسجد میں یہ کام کروایا، اور اس مسجد کا نام مسجد قبلتین رکھوا دیا. اب جب مسجد قبلتین کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ذہن میں یہ کانسیپٹ آتا ہے
کہ اس مسجد میں ہمارا قبلہ بدلا تھا، اس مسجد میں حضور نے وہ نماز ادا کی تھی، غالباً نماز عصر تھی، جس میں حضور نے 2 قبلوں کی طرف منہ رکھا. شروع کی تو مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، اینڈ کیا تو خانہ کعبہ کی طرف تھا. 2 قبلے ایک نماز میں حضور نے لیے. یہ ایک کانسیپٹ ذہن میں آتا. اور دوسرا منافقین کا ایڑیوں کے بل بھاگتا ہوا لشکر آنکھوں میں آ جاتا کہ جو حضور کی پسند کو چھوڑ کر بھاگ گئے. تو سب سے بڑا منافق کون ہے؟ جو حضور علیہ السلام کی پسند سے منہ پھیرتا ہے، حضور کی محبت سے منہ پھیرتا ہے، حضور کی عظمت کو گٹانے کی کوشش کرتا ہے، حضور کی ذات میں نقص نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، باقاعدہ مناظرے کرتا ہے کہ حضور کو تو نعوذ باللہ اپنے گھر کا علم نہیں تھا، تم کہتے ہو عالم الغیب ہے. عالم الغیب ہونے پر فتوے، حضور کے نور ہونے پر فتوے، حضور کے حاضر و ناظر ہونے پر فتوے، اور ساری ساری رات اپنی کمینگی میں اس دل کی بیماری میں گزار دیتا ہے کہ میں قرآن سے ایسے حوالے تلاش کروں اور یہ کروں اور وہ کروں. لیکن بندہ کچھ بھی نہیں، کہیں نور و بشر ہونے کی فتوے اور مناظرے. لیکن ایسے لوگوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ذلت لکھی ہوتی ہے، خواری لکھی ہوتی ہے. آج ہم اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو خوار ہوتے ہوئے کہ سب سے بڑا گرو جو منافقین کا، اس کی سب سے بڑی داڑھی ہے، اور اپنے آپ کو کیا کیا ثابت کرتا ہے. اور ہر بندہ، ہر بچہ، ہر بچے تک اللہ پاک نے اس کا نالج پہنچا دیا ہے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے کہ سب سے بڑا منافق اور اسلام کا دشمن اور پاکستان کا دشمن اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور اسلامک اسٹیٹ کا دشمن یہی ہے جو سب سے بڑی داڑھی رکھ کے کر رہا ہے. یہ اس کی غلاظت اللہ پاک نے ظاہر فرمائی ہے. تو آپ پھر یہ بات یاد رکھیں کہ جو شخص بھی اسلام کا دشمن ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوگا، اسلامک اسٹیٹ کا دشمن ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑتے. اس کے ہاتھ سے ایسی ایسی کرتوتیں کروائی جاتی ہیں کہ وہ خود بخود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ذلیل ہوتا جاتا ہے. اب جتنا منافقین کا ٹولہ ہے سارے کا سارا ذلت و خواری کا بن رہا ہے، ایک مرکز بن رہا ہے. ذلت و خواری ان کا مقدر بن رہی ہے. لیکن جو مومن ہیں، جو اسلام کے خیر خواہ ہیں، جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں، جو نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہیں، وہ صبر کریں. اگر ان کے دلوں میں ایمان ہے اور یہ ساری بات ہے تو انشاءاللہ فتح ان کی ہوگی. اور ملک پاکستان کا کوئی ایک نکتہ بھی نہیں بگاڑ سکتا، چاہے ساری دنیا کے منافق اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ ملک پاکستان کسی اور کا نہیں، یہ میرے نبی کا پاکستان ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے اور حضور نے اس کو بچانے کا وعدہ بھی فرمایا ہے. اس کا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظتوں میں ہے. میں نے خود اللہ کے ولیوں کی زبان سے سنا کہ پاکستان کا بھلا سوچنے والے بڑے خوش قسمت ہیں، اور جس نے آج تک پاکستان کا برا سوچا 70-75 سال کی تاریخ میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا، اس کو ذلت و خواری میں ڈال کے مارا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا. تو انشاءاللہ یہ پاکستان میرے نبی کا پاکستان ہے، اور ضرور اس پاکستان پر حکومت آئے گی میرے نبی کے غلاموں کی. ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے. یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو مرضی رولے ڈالیں، تالیاں بجائیں، کچھ بھی کریں، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل طاقت حزب اللہ ہے. اللہ کا لشکر ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اور ان کو پتہ نہیں کہ اللہ کا لشکر ہر وقت پاکستان کے اوپر چھایا ہوا ہے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے. اس لیے یہ لڑتے رہیں، مرتے رہیں کرسیوں کے بھوکے. یہ ہمارے وطن پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چاہے یہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے یہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی اسلام کے دشمن کے علاقے سے تعلق رکھنے والوں ہوں. بڑی سے بڑی طاقتوں کو ہم نے آج تک دیکھ لیا کہ جس نے بھی اسلام کے مقابلے میں آ کر اسلام کو توڑنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ابو جہل کی طرح ٹکڑے کر کے مارا.
تو یہ منافقین ہیں جو اسلام کے بھی دشمن اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن، لیکن اللہ پاک نے ان کو ہر مقام پر مسجد زرار انہوں نے بنائی اس لیے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کے اس مسجد میں لائیں گے اور پھر وہاں بیٹھ کر اپنا درس دیں گے، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں نا بہت ساری مساجد اور مرکز ایسے بنے ہوئے ہیں، یہ انہی کی نسل چلی آ رہی ہے۔ جیسے اس سے لاسٹ لیکچر میں بھی بات ہوئی تھی ذوالخویسرہ تمیمی منافق کے بارے میں کہ حضور نے فرمایا تھا اس کی شکل پہچان لو، اس کو مارو نہیں، اس کی نسل سے لشکر جاری رہے گا، جو بڑی بڑی مسجدیں بھی بنوائیں گے، بڑے بڑے درس بھی دیں گے، مگر ان کی مسجدوں کا مقصد اسلام کی خدمت نہیں ہوگا، اسلام کو نقصان پہنچانا ہوگا، اسلام کو نقصان پہنچانا ہوگا۔ اب منافقوں نے مدینہ میں مسجد بنائی، بنانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کیا بولے حضور ہم نے بھی ایک مسجد بنائی ہے، ہم بھی آپ کے غلام ہیں، آپ کے قدموں میں بیٹھنے والے ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے اسلام کے محافظ ہیں، آپ پلیز وہاں بھی تشریف لے آئیں۔ یعنی اپنی وہ منافقانہ چالوں سے حضور علیہ السلام کو یہ دعوت دی، تو آقا علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے، آقا کی بار کے اقدس سے تو کوئی خالی جاتا ہی نہیں، لیکن آقا علیہ السلام کی حفاظت کرنے والا، قرآن کی حفاظت کرنے والا اور اسلام کی حفاظت کرنے والا رب ذوالجلال ہر گھڑی اپنے محبوب کے ساتھ ہے۔ جہاں کوئی حضور کو کوئی نقصان پہنچانے لگتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس کو پکڑ لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہمیشہ ابد تک اس ذکر کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری۔ اب اس ذکر سے مراد ایک تو قرآن ہے اور دوسرے صاحب قرآن۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی اور آج تک اس قرآن کا کوئی لفظ کوئی بگاڑ نہیں سکا، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ تھی۔ کہ کھانے میں زہر ملا دیا گیا، کھانا بول پڑا، کس کے حکم سے بولا؟ اللہ کے حکم سے۔ حضور میرے اندر زہر، ایک لقمہ لے لیا، اس میں بھی حکمت تھی، بہت بڑی ایک الگ موضوع ہے۔ تو دوسرا لقمہ لینے سے پہلے کھانے نے بتا دیا کہ حضور میرے اندر زہر ہے، مجھے چھوڑ دیجیے۔ کفار نے، منافقین نے سازش کی کہ حضور فلاں گلی سے گزرتے ہیں، چھت کے اوپر پتھر لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ جب بھی حضور گزرے اوپر پتھر پھینک دو، شہید کرنے کی سازشیں تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے محبوب اس گلی سے نہیں گزرنا۔ اب یہ حفاظت تھی نا، حضور کو پتہ چل گیا حضور اس گلی سے گزرے نہیں۔ اسی طرح جب مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے ہجرت کی رات نکلے تو کتنے کفار کا پیرا تھا باہر، لیکن حضور شریف کی آیات پڑھی، ان کی طرف پھونک ماری، سارے بے ہوش ہو گئے، حضور وہاں سے ایسے نکل آئے جب کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ ساری حفاظتیں اللہ رب العزت کا کرم تھا، اللہ محافظ۔ تو یہاں بھی جب مسجد زرار کے لیے حضور کو دعوت دینے آئے تو حضور کے دل میں کچھ یہ ہو رہا تھا کہ میں چلا جاؤں، اتنی یہ دعوت دے رہے ہیں۔ حضور کا کوئی غلام ہو، کروڑواں غلام ہو، اس کے دل میں اتنی نرمی ہوتی ہے کہ وہ دشمن کی بھی دعوت قبول کر لیتا۔ تو ادھر سے اللہ تعالیٰ کی وہی نازل ہو گئی، اللہ پاک نے فوراً منع کر دیا کہ اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد جس میں آنے کی آپ کو دعوت دینے آئے ہیں، یہ مسجد نہیں ہے، یہ اسلام کے نقصان کی جگہ ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ نے ابد تک ایسی مسجد میں قدم نہیں رکھنا، اور اس کو مسجد زرار کا نام دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بچایا اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی اور منافقین کو بھی واضح کر دیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے واضح حکم دیا صحابہ کرام کو کہ میرے صحابیوں جاؤ اس مسجد کو ایک ایک اینٹ اکھاڑ کے پھینک دو، اس کی جلا دو، اس مسجد کو۔ اس مسجد کو توڑوا دیا گیا، جلا دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اور ان منافقین کا چہرہ بے نقاب کر دیا گیا۔ لیکن چونکہ شیطان اس دنیا میں موجود ہے تو شیطانی حملے
کا شکار ہو کر یہ لوگ قیامت تک یہ ساری مکر و فریب کرتے رہیں گے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ پاک اسلام کو ہمیشہ ان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھیں گے اور انشاءاللہ الکریم بچاتے رہیں گے۔ تو یہ تو ان کی تھوڑی سی ہم نے بہت مختصر طریقے سے منافقین کی تھوڑی سی پہچان سمجھی۔ اب اس کے بعد ان کے بارے میں جو جو قرآن کہتا ہے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ المنافق یقول بلسانہ ما لیس فی قلبہ، کہ منافق جو کچھ اپنی زبان سے کہتا ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہوتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کا ظاہر اور ہوتا ہے، باطن اور ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ان کے بارے میں منافقین کے گروہ کی جب اللہ تعالیٰ نے پہچان پورے رکوع میں فرمائی، ہمیں عطا فرمائی، تو اس میں ہی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، بلکہ یہ پہلی آیت ہے منافقین کی پہچان میں جو رکوع ہے، کافروں کے بعد جو ذکر ہے۔ تو اب جب متقین کا ذکر فرمایا، غور کرنے کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو ایک نام دے دیا، المتقین، ھدی للمتقین کہہ کے۔ کافروں کا ذکر فرمایا تو فرمایا ان الذین کفروا، ان کا بھی ایک نام بتا دیا کافروں کا، کیونکہ متقین کا بھی ایک رنگ ہے اور وہ ہے ایمان، کافروں کا بھی ایک رنگ ہے اور وہ ہے کفر۔ ایک رنگ والوں کو اللہ تعالیٰ نے گروہ بنا کے ایک نام دے دیا، لیکن منافقین اتنے گندے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو نام دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ بس اتنا فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ ایسے بھی ہیں کمینے، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کو مت مومن سمجھنا کہ کون ہے، یہ اندر سے کافر ہے، مومن بالکل نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہتے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ آخرت میں اس کا دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ فسادی ہیں، ان کا شیوا کیا ہے، فساد کرنا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جو دو مسلمان بہن بھائیوں میں کے درمیان فساد پیدا کرے، یا دو مسلمان گروہوں کے درمیان فساد پیدا کرے، ادھر جا کے ایک لگا دے، ادھر جا کے دوسری لگا دے، دونوں کو لڑا دے، یا دو ملکوں کے درمیان فساد پیدا کرے، تو وہ سب سے بڑا منافق ہے۔ یہ منافقت کی نشانی، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑے فسادی یہی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی ان کا ظاہر ایمان رکھتے ہیں اور اندر سے کافر ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسے باقی صحابہ کرام ایمان لائے، باقی پختہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی صحابہ کرام کو اور پختہ ایمان والوں کو بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ اسلام کا آغاز تھا اور اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے انتہائی مشکلات ہوتی تھی، مصائب ہوتے تھے، پریشانیاں ہوتی تھی، ماریں ہوتی تھی، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی، سلمان فارسی، کتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی کہ بلال حبشی کی مار ہر کوئی جانتا ہے،
کہ کس طرح سے ان کا ظالم آقا ان کو مارتا تھا صرف اسلام قبول کرنے پر، مگر بلال حبشی کبھی بھی کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر جب ہجرت ہوتی ہے مکہ سے مدینہ تو مسلمانوں کو کتنا ظاہری نقصان اٹھانا پڑا، اپنی جائیدادیں چھوڑنا پڑی، گھر بار چھوڑنا پڑے، رشتہ دار چھوڑنا پڑے، تنہا ایک ایک جان لے کر وہ اپنی مکہ سے بھاگے اور اپنے محبوب کے قدموں میں جا گرے۔ اور جب وہاں جا گرے بھوک پیاس کے مارے ہوئے تو حضور نے فرمایا اور اپنی ساری کہانی سنائی تو حضور نے فرمایا قد ربح البیع قد ربح البیع قد ربح البیع، کہ آپ نے بڑا نفع مند سودا کیا ہے، بڑا نفع کا سودا کیا، بڑی نفع کی تجارت کی ہے۔ تو یہ ساری مشکلات جب وہ دیکھتے تھے منافقین، تو جب ان کو کہا جاتا کہ ان کی طرح تم بھی پکے مومن بنو، تو آگے سے منہ بسور کے کیا کہتے یہ تو بیوقوف ہیں، ہم کیوں اپنی جائیدادیں گوائیں، ہم کیوں اپنی جانیں گوائیں، ہم کیوں اپنی سارا کچھ چھوڑ کے تو اسلام کی طرف ہو جائیں، ہم کوئی بیوقوف ہیں۔ ان کی نظر میں عقل مندی دنیا کے سودے تھے، مگر مومن کی نظر میں سب سے بڑی عقل مندی آخرت کا سودا ہوتا ہے۔ مومن کبھی بھی دنیا کے سودے پر راضی نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ آخرت کے سودے پر راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، ان صحابہ کی طرح جو پختہ ایمان والے ہیں، کبھی نہیں پھرتے، جان دے دیتے ہیں مگر ایمان نہیں دیتے، تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ وہ تو بے وقوف ہیں، ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ سب سے بڑے بے وقوف تو یہ خود ہیں، اور سب سے بڑے عقل مند تو وہ ہیں جو پکے ایمان والے ہیں۔ اور پھر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان کی پہچان اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک ایک چھوٹی چھوٹی ان کے حرکت کی بھی پہچان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو دے رہے ہیں۔ اور کس لیے دے رہے ہیں کہ ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑا نقصان تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے یہی لوگ ہیں، تو ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جس کے اندر ایسی خصلتیں دیکھیں ان کو چھوڑتے جائیں، اپنے مجلس سے نکالتے جائیں، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، دوستی نہ رکھیں۔ تو جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیطان ساتھیوں کی طرف ہوتے ہیں، قالوا کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کو جب کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ نہ سوچنا کہ ہم ان کے ساتھ مل گئے، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جیسے اپنی حکومت میں دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے، سب سے بڑی مثال ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کو مذاق کی سزا دیتا ہے اور دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں، یَعْمَہُونَ، وہ اندھے ہو کر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ جیسے آج کل ہو رہا ہے، ایک کرسی لے کے بھاگ رہا ہے، 7 جنے اس کے پیچھے رسی کھینچ رہے ہیں، کرسی میری، کرسی میری، کرسی میری۔ یہ ان کی ذلت ہے نا، انتہائی ذلت۔ اللہ انہیں مذاق کی سزا دیتا ہے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے ڈھیل دے دیتا ہے، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اب ڈھیل کس کو ملتی؟ بعض اوقات بندہ یہ سوچتا ہے کہ فلاں بندہ اتنے دھوکے کرتا، فریب کرتا، گناہ کرتا، اس کو سزا کیوں نہیں ملی ابھی تک؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا قرآن میں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو میرے کسی بندے کو دھوکہ دے، کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے، اس کو سزا نہ ملے۔ اگر کسی ظالم کو سزا نہیں مل رہی تو یہ اس کی سزا میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو ڈھیل مل رہی ہے، جتنی ڈھیل اس کو ملے گی اتنے ہی گناہ اور کرتا جائے گا۔ اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں ادھر منہ سے بات نکلی فوراً سزا مل گئی، بات میں نے کہہ دیتی نا، ہمارے دل میں بھی آ جاتا ہے کہ لوگ اتنا کچھ کرتے پھرتے، ہم تو ذرا سی بات کی فوراً پکڑے گئے۔ یہ اللہ کی محبت ہے ہمارے ساتھ، جو فوراً پکڑا جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ پاک یہ اس کے لیے چاہت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ میرا یہ بندہ پاک ہے، اس کو میں ناپاکی کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ فرشتوں سے تھوڑی سی غلطی ہوئی نا، فوراً اس کو چوٹی سے پکڑ کے ادھر کر لو، تھوڑی سی سزا دے دو، اور ادھر کرنے کے لیے سزا ہوتی، تھوڑی سی سزا دی، بندے نے فوراً توبہ کی، رات کو سجدے پڑھ کے یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، میں آئندہ نہیں کرتا، یا اللہ معافی، کہ یہ اتنا کرنے پہ اتنی سزا مل گئی، اگر زیادہ کیا تو کیا ہوگا؟ تو یہ اللہ کی طرف سے
اس بندے کا بھلا ہے، محبت ہے. اور جس بندے کو جلدی سزا نہیں ملتی، ڈھیل ملتی چلی جاتی ہے، وہ اللہ کو ناپسند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، فرشتہ چھوڑ دو اس کو، اور لتھڑنے دو گارے میں، اور لتھڑنے دو کیچڑ میں، گند میں. جب یہ پوری طرح اندھا ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، پھر اس کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دو. استغفر اللہ. اس کے مقام تک پہنچا دو. رسیاں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی، ہر بندے کی رسیاں اللہ کے ہاتھ میں. کسی کو تھوڑی سی غلطی دیکھ کر کھینچ لیتا ہے، اور کسی پر اتنا ناراض ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اتنا بیزار ہوتا ہے کسی سے کہ اس کی رسی ڈھیلی چھوڑتا جاتا ہے. جہاں تک جانا چلا جا، پھر ایک ہی دفعہ تجھے پکڑا جائے گا. تو جتنی ڈھیل ملے گی اتنے گناہ بڑھتے جائیں گے، اتنے ظلم بڑھتے جائیں گے، اور اتنی سزا بڑھتی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو ڈھیل دیتا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے. سودے ہو گئے ان کے پکے، اب وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے، اور ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اگر فائدہ ہو جاتا لے لیتے تو ہدایت یافتہ ہو جاتے، لیکن چونکہ ان کی تجارت ہی غلط تھی، خلاف اسلام تھی، خلاف نبی اسلام تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہوں گے. آپ اپنے دل سے ان کو نکال دیجیے. اب حضور علیہ السلام تو ہر امتی کے لیے غمزدہ ہو جاتے ہیں نا، کہ میرا یہ امتی بھی بچ جائے، یہ بھی بچ جائے، یہ بھی بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ پھر تسلی فرماتے ان کو اپنے دل سے نکال دیں. تو ان کو پھر دھوکے کی سزا یہ ملتی ہے کہ ان کو ڈھیل اللہ پاک دے دیتے. پھر اللہ پاک ان کی پہچان کرواتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ سورۃ المائدہ آیت نمبر 61، جب آپ کے پاس آتے ہیں یہ منافق، قالو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، وقد دخلوا بالکفر، اور یہ جب داخل ہوئے تھے آپ کے پاس تب بھی کفر پر تھے، وہم قد خرجوا به، اور جب نکلیں گے تب بھی کفر پر ہوں گے، یہ اللہ جانتا ہے. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، اپنی منافقت کو چھپاتے ہیں. پھر فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ سورہ توبہ کے اندر جب جنگ تبوک پر جانے سے منافقین نے انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس قدر بزدل ہیں کہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. قسم کھاتا ہی بزدل ہے، جو مضبوط ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اس کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. انہم لمنکم، کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں میں سے ہیں. وما ہم منکم، لیکن وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں. ولکنہم قوم یفرقون، لیکن یہ ایسی قوم ہے جو اپنے نفاق کے ظاہر ہونے اور اس کے انجام سے ڈرتے رہتے ہیں. یفرقون، ڈرتے رہتے ہیں، اس لیے وہ بچنے کے لیے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہیں. ان کی کیفیت یہ ہے کہ لو یجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون، کہ اگر کوئی پناہ گاہ یا غار یا سرنگ پا لے تو انتہائی تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف پلٹ جائیں اور آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہ رہیں، مگر اس وقت وہ مجبور ہیں، اس لیے جھوٹی وفاداری جتلاتے ہیں. اگر ان کو کوئی اور پناہ گاہ مل جائے تو اس طرف بھاگ جائیں. پھر فرمایا سورہ توبہ میں ہی کہ یحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں. باللہ لکم، مسلمانوں یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. لیردوکم، تاکہ تمہیں خوش کر سکیں، تمہیں راضی کر سکیں. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. ان کانوا مومنین، اگر وہ مومن ہے. اب یہاں دیکھیں منافقین کی بات ہو رہی ہے. قرآن میں جتنا غوطہ زن ہوتے جائیں
تو اللہ پاک کی طرف سے بڑے راز نکلتے ہیں۔ قرآن کریم یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے، قرآن کا سمندر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں، یہ منافق جو ہیں یہ آپ کے پاس آ کے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہیں خوش کرنے کے لیے، مگر اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو خوش کیا جائے۔ یعنی اللہ اور اس کا رسول ایک ذات ہے یا دو ذاتیں ہیں؟ بولیں، دو ذاتیں ہیں نا، ذاتیں دو ہیں، اللہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے، لیکن یہاں پر ضمیر اللہ تعالیٰ نے واحد کی بیان کی۔ ان یرضوہ، ہو جو ہے یہ واحد کی ضمیر ہے، اس سے دو کی بنائیں تو ہما بنتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان یرضوہما، کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، نہیں، فرمایا ان یرضوہ۔ منافقوں تمہاری سب سے بڑی غلاظت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو الگ جانتے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کا حق یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو ہمیشہ اکٹھا جانو۔ حق ہے ایمان کا، ایمان ہی یہ ہے کہ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ منافقوں تمہاری سب سے بڑی منافقت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو جدا کر دیتے ہو۔ اور یہ آیت بڑھ کر دیکھو جہاں تمہاری غلاظتوں کا ذکر ہو رہا ہے، تمہاری گندگیوں کا ذکر ہو رہا ہے، تمہاری سزاؤں کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں اللہ نے اپنے رسول کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ دو کے لیے واحد کی ضمیر استعمال کی ہے، ان یرضوہ، کہ اس کو راضی کیا جائے۔ بارگاہ ایک ہے، ذاتیں دو ہیں۔ ثابت کیا ہوا کہ ذاتیں دو ہیں خدا اور مصطفیٰ، مگر بارگاہ ایک ہے، در ایک ہے، رضا ایک ہے، خوشنودی ایک ہے، اور اس کی محبت ہے، اس کا حسد ہے۔ مت سوچو کہ تم کہو گے ہم نے اللہ کو راضی کر لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی ہوئے تو خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھ لو میرا مصطفیٰ کہیں بھی مجھ سے جدا نہیں۔ کلمہ طیبہ میں دیکھ لو، اذانوں میں دیکھ لو، نمازوں میں دیکھ لو، اپنی تسبیحات میں دیکھ لو، پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ذکر کو دیکھ لو کہ اگر پوری کائنات میں اللہ اللہ کی صدا ہے تو پوری کائنات میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدا ہے۔ اور گواہی خود رب ذوالجلال دے رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ خدا کا ذکر، اگر دنیا کی ہر چیز خدا کا ذکر کر رہی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے ذکر میں مصروف ہے ہر چیز آسمانوں اور زمینوں میں، تو پھر مصطفیٰ کا ذکر بھی آسمانوں اور زمینوں میں خوب چل رہا ہے، خود اللہ کر رہا ہے، جس سے کوئی جگہ خالی نہیں، خدا سے کوئی جگہ خالی نہیں تو ذکر مصطفیٰ سے کوئی جگہ خالی نہیں۔ اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، ہر چیز مصطفیٰ کا ذکر کر رہی ہے، تو واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے۔ ایک ضمیر ایک، یہ منافقین کی آیت میں خاص طور پر اللہ پاک نے یہ بیان فرما دیا۔ منافق، سب سے بڑا منافق یہ ہے، وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو جدا جانے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے وہ بھی نہیں درمیان میں لگائی، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کسی ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آئی، کافی سال پہلے کی بات ہے، تو اس نے یہی کہا کہ آپ نماز میں کہتی ہے آپ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، سلام کیوں پڑھتے کھڑے ہو کے؟ میں نے کہا آپ تو نماز میں بیٹھ کے پڑھتی ہیں، ہمارے اوپر تم نماز سے باہر فتویٰ لگا رہے ہو، تو نماز میں جب آپ کہتے ہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نماز کے اندر سلام ہے۔ تو میں نے کہا وہ آپ کس طرح سے پڑھتے ہو؟ اگر ہمیں کہتے ہو کہ ہم حاضر اور ناظر جان کر حضور کو سلام پڑھتے،
تو اس سلام میں تم کیا تصور؟ کہتے وہ تم سرسری پڑھ جاتے نا، جیسے لکھا ویسے وہ پڑھ دیا، مگر پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اب اس کا عقیدہ کیا تھا کہ رسول پاک تھے، اب نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا کلمہ طیبہ آتا ہے آپ کو؟ جی آتا ہے۔ میں نے کہا پڑھے ذرا، لا الہ الا اللہ، کیا معنی اس کا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں نے کہا بتاؤ ہے یا تھا؟ ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ میں کیا آگے بولو؟ کہتی ہیں۔ میں نے کہا ابھی تو کہہ رہی تھی تھے، اب یہاں کہو تو تھے، ایمان گیا؟ جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں مصطفیٰ ہے، جہاں جہاں ذکر خدا ہے وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ باجی مجھے نہیں پتا، مجھے تو میرے استاد نے بتایا تھا۔ میں نے کہا چلو پھر استاد کو بھی جا کے صحیح بات بتا دو جس نے تمہیں یہ بتایا تھا۔ تو یہ منافقین کی سب سے بڑی چال ہے کہ نبی کو خدا سے جدا سمجھنا، حالانکہ یہ تو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نبی کا سچا غلام ہو جاتا ہے وہ بھی کبھی خدا سے علیحدہ نہیں ہوتا، اس کا ذکر کو بھی اللہ اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اور اس کے ذکر کو اپنی عبادت بنا دیتا ہے۔ مولا علی کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا کہ علی کو دیکھنا خدا کی عبادت، علی کے پشت کو دیکھنا خدا کی عبادت، اگر علی موجود نہ بھی ہو ان کا محفل میں ذکر کرنا خدا کی عبادت۔ تو پھر نبی کا مقام کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ان کی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سونے میں بھی تو جان رہی ہے نا کہ تو میرا رسول ہے، تو میرا محبوب ہے، انہاں دی گواہی دی کی لوڑ ہے؟ یہ مجھے بتانا چاہتے ہیں، یہ تجھے بتانا چاہتے ہیں کہ تجھے اللہ کا رسول ماننا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اور واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان کی زبان کچھ اور کہہ رہی، ان کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ منافق کی سب سے بڑی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کرنا، حضور کی ذات میں کمی کرنا، نقص کرنا اور نقصان پہنچانا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا نقصان تب ہے جب نبی کی نعوذ باللہ دشمنی کی جائے، نبی کی بات نہ مانی جائے، لیڈر کی بات نہ مانی جائے، تو پھر لیڈر کے مشن کو نقصان پہنچتا ہے نا۔ تو مشن کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ لیڈر کی دشمنی اور بغض حسد خود بھی سینوں میں بھرے ہوئے اور دوسروں کے سینوں میں بھی بھرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقوں نے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بلا دیا، اللہ پاک نے بھی ان کو بلا دیا۔ پھر مومنوں میں تفرقہ کے لیے منافقین کا علیحدہ مسجد تعمیر کرنا، یہ ہم نے اس کی ڈیٹیل دیکھ لی ہے کہ انہوں نے الگ مسجد تعمیر کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا نام فرما دیا کہ مسجد زرار ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اب یہ چار اس مسجد کے مقاصد بتائے گئے، اور ان کی آج تک جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کے بھی یہی مقاصد ہیں۔ دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں وہاں اسلام کے خلاف، کہ ایک تو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، دوسرے کفر کے لیے، کفر کی مدد کے لیے، اور تیسرے مسلمانوں کے درمیان فرقہ پرستی ڈالیں، مسلمانوں کے درمیان فرقہ پرستی ڈالنے کے لیے کسی کو بریلوی کہہ دیا، کسی کو دیوبندی کہہ دیا، کسی کو وہابی کہہ دیا، کسی کو فلاں کہہ دیا، فلاں کہہ دیا، اور وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
اور ان لوگوں کی گھات کی جگہ بنانے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی جنگ کر رہا ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے ان کو تلاش کرنے کے لیے یہاں بیٹھ کر ہم گھات لگائیں گے کہ کون سا بندہ ہمارا شکار ہو سکتا ہے۔ شکاری بن کر بیٹھ کے جانا تھا اور شکار کرنا تھا، ان لوگوں کو قابو کرنا تھا جو اسلام کے خلاف لڑ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر خبر دے دی اپنے نبی کو کہ اس مسجد میں آپ نے لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی آپ نے کھڑے نہیں ہونا، اور لمسجد اسس علی التقوی احق ان تقوم فیہ، اور وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، مسجد نبوی شریف، مسجد قباء شریف، وہ اس بات کی حقدار ہیں کہ آپ اس میں جا کر قیام فرمائیں۔ اور یہ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ان کا ارادہ بہت اچھا ہے، برا ارادہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ ان کو کھول کے رکھ دیا نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، ابد تک آپ نے ایسی کسی مسجد میں نہیں جانا۔ اب یہ آیت جب میں نے پڑھی تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا، کتنا پیارا نقطہ سمجھ آ گیا کہ لا تقم فیہ ابدا، ابد تک، اس کا مطلب کہ ابد تک بننے والی ہر وہ مسجد جس میں مومن ہیں، مومنوں نے جس کی بنیاد رکھی ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس میں حضور جاتے ہیں، اس میں حضور تشریف لاتے ہیں اور ابد تک لاتے رہیں گے۔ ابدا کے لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ سونیا ابد تک کوئی بھی ایسی مسجد بنے تو اودے چ قدم نہیں رکھنا۔ اس کا مطلب حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ جو تیرے نام پہ مسجد بنے، تیری محبت میں بنے، اس میں تم نے ضرور جانا ہے۔ تو پھر حضور بغدادی مسجد میں بھی آتے ہیں، اور دیکھا آنکھوں سے دیکھنے والوں نے کہ حضور بغدادی مسجد میں تشریف لائے ہیں اور لاتے ہیں، اور قبلہ شاہ صاحب حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور بہت ساری بڑی مسجد بغدادی شریف بڑی پڑی ہے، فل، سب سے پیچھے خواتین کی سطر ہے، اور میرے جیسا غریب نکمہ فقیر وہاں کھڑا ہے خواتین کی صف میں، خواتین کی ہوتی پیچھے ہے، تو سب سے آگے مصلی پر سرکار مدینہ نور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کہ حضور آج مسجد کی امامت کروا رہے ہیں، اور جتنے پیچھے کھڑے ہیں یہ سارے حضور کے غلام ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا ہمیں کہ مسجد بغدادی مسجد میں آنے والا ہر بندہ جو محبت سے آتا ہے حضور کی محبت میں، وہ نبی پاک کا غلام ہے۔ اور پھر صاف ظاہر ہے کہ اگلی صف میں کون ہوگا؟ اگلی صف میں قبلہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے، قبلہ سید زاہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے، قبلہ قاری محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے، جنہوں نے پوری زندگی اس مسجد کی اخلاص کے ساتھ خدمت کی ہے، محمد منیر شہباز صاحب ہوں گے، اور ساتھی سارے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں، اسلام کی دین کی خدمت کی۔ تو حضور یعنی مقصد بتانے کا یہ کہ ہر اس مسجد میں حضور تشریف لاتے ہیں جس میں آقا کی محبت ہوتی ہے، جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ اور جس مسجد میں منافقت ہوتی ہے اس میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ سونیا تو نہیں اٹھے جا، کیونکہ وہاں رحمت جا ہی نہیں سکتی، وہاں جہاں پر غلاظت ہو، منافقت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد محض مطلب پورا ہونے تک اللہ کی عبادت کرنے والوں کا بیان کہ یہ لوگ ایسے ہیں، من الناس من یعبد اللہ علی حرف، تو ایسے لوگ بھی منافق ہیں جو صرف مطلب پورا ہونے تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں چلو جی کام ساڈا پورا ہو گیا، تو کون دے میں کون۔
اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو بالکل دین کے کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، پس اگر اسے کوئی دنیاوی بلائی پہنچتی ہے تو وہ اس دین سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو اپنے منہ کے بل دین سے پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو واضح طور پر بڑا خسارہ ہے۔ تو یہ منافق ہے نا کہ اگر فائدہ دیکھتا ہے اسلام میں تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور اگر نقصان دیکھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ اچھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھنے والے بھی منافقین ہیں، یہ ان کی نشانی ہے۔ تو یہ اس میں سورہ توبہ میں ہی اللہ پاک فرماتے ہیں، جب جنگ تبوک کا موقع تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے کچھ جمع کرنے کا حکم دیا، سارے صحابہ سے فرمایا، تو جو منافقین تھے وہ تو منہ مروڑ کے چلے گئے کہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن مومنوں میں جتنا کوئی بڑا ایمان والا تھا اس نے اتنا بڑا خرچ کیا، اور اسی موقع کی مثال ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ کچھ بھی پاس نہیں رکھا، سب کچھ حاضر کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اپنے کفر اور نفاق کی شدت کے باعث اس قابل ہیں کہ وہ ان حدود اور احکام سے جاہل رہے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان دیہاتی گمواروں میں سے وہ شخص بھی ہے جو اس مال کو تاوان قرار دیتا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ جنگ میں جہاد کے لیے، مجاہدین کی سہولت کے لیے، یا جہاں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے زیادہ راہ کے لیے، تو مال لے کر آؤ، تو منافق اس کو تاوان سمجھتا ہے۔ جسے وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس کو تاوان، زکوٰۃ کو بھی تاوان سمجھتا ہے، زکوٰۃ بھی خوشی سے نہیں دیتا۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو زکوٰۃ پوری خوشی سے نہیں دے اس کے اندر میں منافقت کی تھوڑی سی رمق موجود ہے۔ اور تم پر زمانے کی گردشوں یعنی مصائب اور آلام کا انتظار کرتا رہتا ہے دوسروں کے لیے۔ اچھا، یہ بھی نعوذ باللہ اللہ پاک ہمیں ہزاروں لاکھوں کو دور رکھیں اس عادت سے، اس فطرت سے، اپنی رحمت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے، کہ کسی کے دکھ کو دیکھ کر خوش ہو جانا، کسی کو دکھی دیکھ کر خوش ہو جانا، یہ بھی منافقت کی دلیل ہے، منافقت ہے، نشانی ہے۔ تو یہ منافق ہے جو آپ کے مصائب اور آلام کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ بلا اور مصیبت کی بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں کہ منافقین کو دنیا میں 2 مرتبہ عذاب ہے، ان کی سزا یہ ہے۔ اور مسلمانوں، تمہارے گرد و نواح کے دیہاتی گمواروں میں بعض منافق ہیں اور بعض باشندگان مدینہ بھی، یہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، منافقت پر۔ آپ انہیں اب تک نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جملہ منافقین کا علم اور معرفت عطا کر دی گئی، یعنی کہ ایسی مجلس بھی حضور کی لگی جس میں اللہ کے حکم سے حضور نے ایک ایک کا نام لے کے اٹھایا کہ اٹھ جا تو بھی منافق، اٹھ جا تو بھی منافق، اٹھ جا تو بھی منافق ہے۔ اس وقت ان کی کتنی ذلت و رسوائی ہوئی ہوگی جب ان کو اٹھا کے فرمایا دفع ہو جو سارے باہر، کوئی ہماری مجلس میں نہ بیٹھے، تو یہ کتنی ذلت ہوتی ہے۔ تو یہ موقع بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا کہ حضور کو معرفت عطا کر دی کہ اس کا نام لے کے نکال دیں۔ عنقریب ہم انہیں 2 مرتبہ دنیا میں ہی عذاب دیں گے، پھر وہ قیامت میں بڑے عذاب کی طرف پلٹ جائیں گے۔ دنیا میں بھی ان کو ڈبل عذاب ملے گا، ایک عذاب تو یہ مل گیا ذلت و رسوائی کا عذاب، دوسرا عذاب ان کو موت کے وقت ملنا تھا جو موت کے وقت عذاب ہوتا ہے، اور اس کے بعد آخرت کا عذاب جو ہے وہ بھی بہت بڑا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ جانے کا اعلان ہوا، اور اطراف مدینہ کے قبائل نے معذوری ظاہر کر دی، یہ منافقین تھے تو حضور کے ساتھ جانے سے ہی معذوری ظاہر کر دی کہ ہمارے فلاں کام ہے، ہماری فلاں مصروفیت ہے، آپ ہمارے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ دیں۔
اور ہمارے لیے مغفرت طلب کر دیں، لیکن جو ان کی دلوں میں تھا وہ زبانوں سے کچھ اور کہہ رہے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی کوئی بات نہ سنیں، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر یہ ارادہ کریں بھی۔ آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کا نہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ آپ کو نفع پہنچا سکتے۔ ان کو دفع مارے ان کی جھونپڑیوں میں اور آپ تشریف لے جائیں۔ پھر مدینہ کی یہودیوں اور منافقوں کی لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے سازش ہے۔ یہ ابتدائی اسلام کا دور تھا تو منافقین یہی چالیں چلتے تھے کہ مدینہ کے جو یہودی تھے وہ اور منافق مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے کہ ان کو اب ایسے کیا جائے، اب یہ جنگ کی جائے، وہ جنگ کی جائے۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں راتوں کو جو مشورے کرتے ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہودیوں کی منافقت کا بیان ہے، اور ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تمہاری طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شان کے بارے میں وہ باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر توریت کے ذریعے ظاہر کی ہے۔ یعنی یہ یہود و نصارہ جو تھے آپس میں کرتے، توریت یہودیوں کی کتاب ہے، انجیل نصارہ کی کتاب ہے، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ تو ان تینوں کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب، ہر صحیفے کے اندر اپنے نبی کی شان اتاری، اور ہر نبی سے یہ وعدہ لیا کہ جب میرا آخری نبی آ جائے آپ سب نے اس پر ایمان لانا ہے۔ تو ساری شانیں نبی آخر الزمان کی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کتاب میں موجود تھی۔ تو اس لیے جو یہودی اور عیسائی علماء تھے وہ جانتے تھے، جنہوں نے اصل توریت انجیل زبور پڑھی تھی، ان کو پورا علم تھا کہ آخری نبی کی کیا عظمت ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال ہے، اپنے چچا کے ساتھ حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے طرف جاتے تجارت کے لیے، تو وہاں پر ایک راہب بیٹھا تھا نا، یہ یہودی تھا وہ راہب، اس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا تو ایک دم چونکا دیکھ کے حضرت ابو طالب کے پاس گیا، کہنے لگا یہ بچہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا بھتیجا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا ان کو فوراً واپس لے جائیں، ان کو فوراً واپس لے جائیں اور اس طرح دوبارہ نہ لے کے آئیں، ان کے لیے خطرات بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں اس کے اندر آخری نبی کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں، 10 سال کی عمر مبارک ہے، میں اس کے اندر آخری نبی کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں۔ ہماری کتاب میں جو نشانیاں لکھی ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ نشانیاں دیکھی کہ یہ بچہ جس طرف جاتا ہے اوپر اس کے بادل سایہ کیے ہوئے، اس کے اوپر دھوپ نہیں آنے دیتا بادل۔ تو جو جو نشانیاں آخری نبی کی ہماری کتاب میں لکھی وہ ساری میں اس کے اندر دیکھ رہا ہوں، اس لیے آئندہ اس کو آپ اپنے لمبے سفر پہ نہ لے کے آئیں، اس کے دشمن ہوں گے۔ اس عالم کو پتا تھا کہ ہمارے اندر سے ہی اس نبی کے آخری نبی کے دشمن ہوں گے، اور آج تک جو یہود مسلمانوں کو ذبح کر کر کے پھینک رہے ہیں، مسلمانوں کی اتنی بڑی وہ آزمائش بنے ہوئے ہیں، وہ نبی کے ہی تو دشمن ہیں۔ تو جب اس طرح کی باتیں کوئی عالم یہودی یا عیسائی آ کے مسلمانوں کو بتاتا، خوش ہوتا، ان کو خوش کرنے کے لیے کہ آپ کے نبی کی یہ شان بھی ہماری کتاب میں موجود ہے، یہ شان بھی ہماری کتاب میں موجود ہے، تو وہاں 2-4 بیٹھے ہوتے تھے یہودی، یہ منافقین، تو ایک بتا رہا ہوتا تھا، دوسرا اس کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہوتا، اور باہر آگے کیا کہتا ہے، اوہ تو انہوں نے سارے پردے کھول آیا، تو مسلمانوں کو سارا کچھ بتا آئے ہو، جو تمہاری کتاب میں لکھا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کل قیامت کے دن پھر وہ پکڑیں گے تمہیں اللہ کے حضور جا کے، یا اللہ ان کو تو پتا تھا یہ مانتے ہی نہیں تھے، ان کو تو پتا تھا یہ مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہوں گے نا یہ باتیں سن کے۔ اللہ نے فرمایا سونے انہوں نے اتنا نہیں پتا کہ انہوں نے نہیں پتا، اوپر بھی ایک بیٹھا جنہوں سارا پتا ہے، جو تمہارے ہر کرتوت کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ یہ چھپا کر کرتے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں منافقین کثرت سے تھے مدینہ کے گرد و نواح، جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اب یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی مسلمانوں کے لیے کتنی مشکل تھی کہ ہر وقت منافقین سے مقابلہ ہے، ہر وقت دشمنی اور اتنی سازشیں۔ اندازہ کریں کہ اب جو پاکستان کے خلاف سازشیں اندر بیٹھ کے ہو رہی ہیں اور باہر سے ہو رہی ہیں، اندر والی اصل میں سازشیں اندر سے ہی ہو رہی ہیں اور باہر والوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا یہ ساتھ دینا، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ دینا۔ تو یہی مدینہ کے منافقین کا حال تھا کہ باہر کے یہودیوں سے اور مکہ کے کافروں سے اپنا رابطہ رکھتے تھے کہ اب ہم نے یہ کرنا اسلام کے خلاف، آپ نے یہاں ہمارا ساتھ دینا، یہاں ساتھ دینا۔ لیکن مدینہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹ تھی تو اس کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حرمین شریفین میں ان غلاظتوں کا داخلہ ہی منع فرما دیا کہ اب کوئی مشرک، کوئی منافق اس میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں منافقین کے گستاخانہ جملے، یہ تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ منافق کی سب سے بڑی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، نعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ وہ اسلام پر خرچ کرنے سے بھی روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ لوگ ہیں جو آپ سے بغض اور عناد کی بنا پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو درویش اور فقراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں ان پر خرچ مت کرو۔ یعنی 70 صحابہ تھے نا جن کو صحابہ صفہ کہتے ہیں، ان کی شان یہ تھی، ان کی عظمت کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ ان کے پاس ایک ایک جوڑا پہننے کے لیے ہوتا تھا، کئی دن نہ بدلنے کی وجہ سے پسینے کی خوشبوئیں ان کے اندر سے آتی تھیں، تو انتہائی فقر والی حالت تھی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے تھے، وہ تو دنیا کے بادشاہ تھے۔ تو اگر کوئی ان پر خرچ کرنے لگتا کہ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ان پر جا کے خرچ کریں، مسجد میں رہتے سارا دن، ان کو کھلائیں پلائیں، ان کی خدمت کریں، تو منافق کو ان کی خدمت کرنے سے بھی روکتے تھے۔ تو مسجد کی خدمت کرنا یا مسجد میں رہنے والے جو خدمت گزار ہیں ان کی خدمت سے رکنا، پھر یہ بھی منافقت کی نشانی ہوئی کہ دنیا داری میں تو بے بہا خرچ کر دینا، مگر اس مقام پر خرچ کرنے سے اپنے دل کو روکنا، دوسروں کو روکنا، تو یہ بھی منافقت کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ آسمان اور زمین کے سارے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ پھر منافقین کی ایک پہچان اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ جاسوسی بہت کرتے ہیں، جس کو جاسوسی کی عادت ہوتی ہے، یہ بھی منافقت کی ایک رنگ ہے۔ ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف دل اور دھیان لگائے بغیر صرف کان لگائے سنتے رہتے ہیں، دل بھی نہیں لگایا، بس کانوں سے غور سے سن رہے کہ ہو گیا رہا ہے، یہاں پہ جاسوسیاں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں نفع بخش علم عطا کیا گیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یعنی سمجھ آئی نہیں کیا کہا، ویسے ہی سارا لاتے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر آزمائش کے دوران منافقین اور مومنین میں فرق واضح ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ دی ہے، مسجد قبلتین والی، کہ اس میں تو تحویل قبلہ کا حکم تھا، لیکن آزمائش سے مراد ہے جنگ کا موقع ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، بات بڑی غور سے سمجھنے کی۔
کہ اسلام کو ہماری ضرورت ہے، اور اس اسلام میں رہتے ہوئے ہمارے لیے مشکلات بھی ہیں، آزمائش بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں. تو اس آزمائش کے وقت جو ثابت قدم رہ گیا وہ مومن ہے. جو آزمائش میں ڈگمگ آگے بھاگ گیا، جیسے جنگ کا موقع ہے، اعلان ہو گیا، طبلِ جنگ بج گیا. تو ایک صحابی ایسے بھی ہیں، شادی کی پہلی رات ہے، دلہن کے پاس بیٹھے، پہلی ملاقات ابھی ہوئی ہے، تو جنگ کا پیغام آ گیا. آپ نے دلہن کو وہیں چھوڑا، غسل بھی نہیں کیا، اٹھ کے فٹافٹ ہتھیار باندھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ گیا ہے جہاد کا. کتنی بڑی آزمائش کہ اتنی پیاری دلہن کو چھوڑنا، پہلی رات کی دلہن کو چھوڑنا، اور اپنی ساری خواہشات کی قربانی دے دینا، اپنی ساری آرزوؤں کی قربانی دے دینا، ساری محبتیں قربان کر دینا، اور جہاد کا لباس پہن کر بھاگ جانا میدان جہاد میں. دلہن پیچھے آوازیں دیتی رہ گئی، جا کر وہاں پہ جام شہادت نوش کر لیا. جب جام شہادت نوش کر لیا تو انجام کیا ملا، مقام کیا ملا کہ صحابہ کرام دیکھ رہے کہ ان کی میت تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئی، ان کا جسم پاک. اور کچھ دیر گزری تو نہائے ہوئے اور زلفوں سے پانی جھڑ رہا ہے، نہائے ہوئے جنتی لباس پہنے ہوئے وہاں دوبارہ حاضر ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ اس پر غسل واجب ہو چکا تھا، غسل جنابت واجب ہو چکا تھا، تو اس کا غسل اب فرشتے جنت میں لے جا کے کرا کے لائے. غسل بھی کرا دیا اور جنت لباس بھی پہنا دیا. یہ آزمائش کے وقت سب کچھ قربان کر دیا. اور کچھ وہ بھی تھے طبلِ جنگ بجا، کونوں میں چھپنا شروع کر دیا، سوچنے لگ گئے، آپس میں مشورے کرنے لگ گئے کہ اب نہ تو ہم کوئی پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، نہ جان دے سکتے ہیں، نہ کوئی قربانی کر سکتے، اب سوچو بہانہ کیا کرنا جا کے. تو پھر مومن اور منافق کی پہچان ہی آزمائش کے وقت ہوتی ہے. پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے ان کو نکال دو اپنی بارگاہ سے، یہ ہم بیٹھنے کے بھی قابل نہیں. اور جس نے آزمائش میں کامیابی حاصل کر لی، سب کچھ قربان کر دیا، فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا، تو پھر اس کا مقام کیا ہوا کہ اس کا غسل بھی جنت میں لے جا کے فرشتوں نے دیا. سبحان اللہ. تو یہ آزمائش کے دوران منافقین اور مومنین کی چھانٹی ہو جاتی ہے. اب یہ سدا کے لیے حکم، ہمیشہ کے لیے، کہ امتحان جب آتا ہے نا کچھ خرچ کرنے کا، قربانی دینے کا، تو وہاں پر پتہ چلتا ہے اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا منافقین شیطان کی مانند ہیں، کمثل الشیطان، کہ منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے. اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ شیطان جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جائے، شیطان دعوت دیتا ہے نا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. شیطان کی بات مان لیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، ظالم ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، اور شیطان اس کو دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑا کر کے پھر کہتا ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تجھے نہیں نظر آ رہا، جا ہن تو جتھے جانا میں چل رہا. پھر چھوڑ کے اس کو پچھلے کھری بھاگ جاتا ہے، پچھلے قدموں بھاگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں کٹھے جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ. تو منافق جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرح کہا ہے. پھر فرمایا منافق کفار کی طرح ہیں، یہ اس وجہ سے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر رہے، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے، کافروں کی طرح. منافقین کی اموال اور اولاد پر تعجب رشک نہ کرنے کا حکم اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے
तमाम मोमिनों को हुक्म दे दिया कि कभी भी मुनाफिकीन में से अगर किसी को देखो कि बड़ा मालदार है, बड़ा साहिब औलाद है, बड़ा साहिब जायदाद है, तो उसकी तरफ नजर उठा के देखना भी कुफर है, नहीं देखना उसकी तरफ। ये जो कुछ उसको मिला है ये सारा इसका अजाब है, रहमत नहीं है। रहमत वो होती है जो अल्लाह अपनी खुशी से देता है और रहमत बना कर देता है, और अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को जो देता है वो रहमत नहीं होती, वो अजाब होता है। चाहे वो माल हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे कोई और फैसिलिटीज हो, वो सारी की सारी उसके लिए अजाब होती है। और जब अपने प्यारों को देता है, थोड़ा दे या ज्यादा दे, वो उसकी रहमत होती है। फिर फरमाया मुनाफिकों से मोहताज रहा करें, इनको हमेशा इनसे बच के रहा करें, मुनाफिकों से। अब निशानियां इसीलिए ये सारी बताई गई। और फिर अस्तगफिरुल्लाह, इसकी सबसे बड़ी बदबख्ती ये कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया कि मुनाफिकीन की नमाज जनाजा नहीं पढ़ानी और इनके बख्शिश की दुआ नहीं करनी, इनके लिए बख्शिश की दुआ भी नहीं करनी। और ये मुनाफिक जानते थे। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था, रईसुल मुनाफिकीन, उसके पास हमेशा हजारों का जमघुटा लगा रहता था। तो उसने, जब उसका आखिरी वक्त था, सारी जिंदगी हुजूर की दुश्मनी की, हुजूर के साथ तकलीफें पहुंचाई हुजूर को, और जब आखिरी वक्त आया तो उसको पता था कि बख्शिश का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा है। दिल से पता था ना, मानता नहीं था। तो आखिरी वक्त जब करीब था, उसको पता चल गया मैं मर जाऊंगा, तो उसने अपने बेटे से कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और जाके कहो कि अपनी कमीज मुझे बतौर तबरुक दे दे, ताकि मैं पहनूंगा तो मुझे कब्र का अजाब नहीं होगा। उसको ये भी पता था कब्र का अजाब नहीं होगा। तो बेटा आ गया, हुजूर बैठे, सहाबा किराम बैठे, और सबको पता था कि ये रईसुल मुनाफिकीन है, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया इस्लाम को, बहुत दुख दिए। उसने आगे कहा कि हुजूर मेरे बाबा ये कह रहे हैं, अपना कुर्ता मुबारक दे दें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फौरन अपना कुर्ता मुबारक जो ऊपर से पहना हुआ था वो उतार के उसको दे दिया। अब सहाबा किराम हैरान हो रहे हैं कि हुजूर ये तो दुश्मन है आपका, और इस्लाम का दुश्मन है, और आपकी कमीज तो रहमतुल लिल आलमीन है, तो आप इसको अता फरमा रहे हैं। तो आका ने फरमाया कि मुझे पता है ये मुनाफिक है, इसको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा मेरी कमीज से। हाय हाय हाय, मेरी कमीज, मेरी निस्बत की बात आ गई ना यहाँ, कि मेरी निस्बत भी फायदा उसी को देगी जो मोमिन होगा, ईमान वाला होगा। इसको मेरी कमीज की रहमत से फायदा नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस वजह से 10,000 मुनाफिकीन इस्लाम कबूल कर लेंगे, अगर मैं इनको अपनी कमीज इसलिए मैंने दी है। 10,000 मुनाफिकीन इस्लाम कबूल कर लेंगे। और दूसरे में एक एहसान इसका उतारना चाहता हूं कि ओहद की जंग हो रही थी, तो मेरे चचा हजरत अमीर हमजा की बात गालिबन, कि उनका कद बहुत लंबा था, उनको किसी का पूरा नहीं आ रहा था, यानी जब शहादत हो गई कपड़ा, तो इसकी कमीज पूरी आई थी उनको। वो एहसान में उतारना चाह रहा हूं इसका। अब वो कमीज ले गया बेटा, जब उसने देखा कि ये तो हुजूर के ऊपर से पहने कमीज है, कहता है ये वापस ले जाओ, हुजूर से कहो जो नीचे से आपके जिस्म मुबारक को लगी वो अता करें। यानी उसको इस हद तक यकीन था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की कमीज मुबारक मुझे बचा सकती है, लेकिन मानता नहीं था, जाहिर मानता नहीं था। यही मुनाफिकत है, अंदर से पता है हुजूर की शान क्या है मगर मानना नहीं है। अब इसका नतीजा क्या निकला कि उसके गिर्द जो हजारों 10,000 मुनाफिकीन बैठे हुए थे, जो हर वक्त उसका टोला बना रहता था, उन्होंने जब देखा कि इतना इसका पुख्ता यकीन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर, हुजूर की जात पर, तो हमने कल को जो इस तरह इतने तरले करने हैं, वो आज ही क्यों ना मोमिन बन जाए। उन सब के दिलों पर अल्लाह पाक ने हुजूर की मोहब्बत का ऐसा डाला छींटा, वो सारे के सारे सरकार की खिदमत में आ गए।
کلمہ پڑھ کے مسلمان پکے مسلمان ہو گئے. انہوں نے فرمایا دیکھا یہ فائدہ تھا، میں جانتا ہوں غیب بھی، رحمت للعالمین بھی ہوں. تو پھر اس نے کہا کہ میرے بابا کی خواہش ہے کہ آپ ان کا جنازہ پڑھائیں. انہوں نے فرمایا نہیں، جنازہ میں نے نہیں پڑھا، کیونکہ جس کا جنازہ میں نے پڑھا دیا وہ تو بخشا گیا. تو میرے رب نے منع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا. بے شک آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ ان کو نہیں بخشے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. پھر واضح فرما دیا کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے اس کے جنازے پر نہ جائیں، نہ اس کا جنازہ پڑھیں، اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کا کسی جگہ قدم رکھنا بھی رحمت و برکت کا باعث ہوتا ہے، اور یہ آپ کی رحمت و برکت کے حقدار نہیں ہے. بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں مر گئے ہیں. اس لیے آپ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، نہ ان کے لیے رحمت کی دعا کریں گے. اور پھر ان بدبخت گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، اللہ ان کو تو ہرگز نہیں بخشے گا، کیونکہ یہ آپ پر تانا زنی کرنے والے، آپ سے بے رخی اور تکبر کرنے والے لوگ ہیں. بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر مثالیں دے دے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے کردار کو واضح کیا، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ تمام منافق مومنوں کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر مومن توکل کرتے ہیں تو منافق کہتا ہے یہ تکبر کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے آخر پہ منافقین کا انجام بتا دیا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں سنائی ہیں وہ منافقین کے لیے سنائی. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش دوزخ کا وعدہ فرما رکھا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ آگ انہیں کافی ہے، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، ان کے لیے ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہے. اے منافقو، تم ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے بہت زیادہ طاقتور تھے، مال و اولاد میں بھی کہیں زیادہ تھے، بس وہ اپنے دنیوی حصے سے فائدہ اٹھا چکے، سو تم بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا رہے ہو، جیسے تم سے پہلے لوگوں نے دنیا کی لذت کے اپنے مقررہ حصے سے فائدہ اٹھایا، نیز تم بھی اسی طرح باطل میں داخل اور غلطان ہو جیسے وہ باطل میں داخل اور غلطان تھے. ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہی لوگ خسارہ پانے والے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے بھی کہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اللہ تعالیٰ، جو اللہ کے ساتھ بڑی بدگمانی رکھتے ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، اور ان کے لیے دوزخ کی وہ آگ ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. ہائے ہائے. پھر ان کی قیامت کے دن کی تھوڑی سی منظر کشی اللہ پاک نے آخر میں فرمائی کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہم پر بھی نظر کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. یعنی منافقوں کے لیے گھوپ اندھیرا ہوگا، کچھ نظر نہیں آئے گا،
کیونکہ ان کے جسم جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ، منافقت کی سیاہی سے، اور جو مومن ہوں گے ان کے تو جسم کے ایک ایک عضو سے نور پھوٹ رہا ہوگا. یسعى نورهم من بین یدیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کے پیشانیوں سے، ان کی ناک کی لو سے، ان کے ہونٹوں سے، ان کے ہاتھوں سے، اور جو جو جسم کا حصہ سجدے میں استعمال ہوتا تھا، نماز میں جو جو مس ہوتا تھا زمین کے ساتھ، وہاں سے نور پھوٹ رہا ہوگا. جیسے مومن کا جسم ایسے ہوگا جیسے سورج چمک رہا ہے، جدھر جا رہا ہے روشنی پھیلا رہا ہے. تو وہ پھر اس دن کہیں گے اپنے اب تم ہماری طرف بھی دیکھ لو ذرا مڑ کے، ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی مل جائے. تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے پیچھے پلٹ جاؤ اور وہاں جا کر نور تلاش کرو جہاں تم نور کا انکار کرتے تھے. ابھی بھی کون سا مانتے ہیں؟ منافقین کا جو گروہ ہے یہ مومنوں کے نور کو بھی نہیں مانتے، اللہ کے نبی کو نور کو نہیں مانتے، کسی اور کے نور کو کیسے مانیں گے؟ تو اسی وقت ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب اس طرف سے عذاب ہوگا. وہ منافق ان مومنوں کو پکار کر کہیں گے ہم دنیا میں تمہاری سنگت میں رہتے تھے. وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو منافقت کے فتنہ میں مبتلا کر دیا تھا. یعنی رہنا مومنوں کے ساتھ اور اندر سے ان کے ساتھ دشمنی رکھنی. تو وہ اب یہاں سے ہمیں ایک بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ صرف ساتھ رہنے سے بات نہیں بنتی، ساتھ رہنے سے بات نہیں بنتی جب تک شدید محبت نہ ہو. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک طرف صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے، ایک طرف منافقین بیٹھے تو دونوں ساتھ ہیں، مگر ایک کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ قیامت کا دن اس کا جسم سورج کی طرح چمک رہا ہوگا نور سے، اور دوسرے کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ نور ڈھونڈتا پھرے گا، مگر نور والوں اور اس کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے. پھر وہ کہے گا کہ یا اللہ میں بھی تو یہیں بیٹھتا تھا، مجھے وہ نور کیوں نہیں ملا؟ تو آواز آئے گی تیرا دل صاف نہیں تھا، تیرا دل گندا تھا. صرف ظاہری ساتھ جو ہے یہ فائدہ نہیں دیتا جب تک دل صاف نہ ہو، اور دل میں نور ایمان نہ ہو، اور دل میں نور محبت نہ ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ہمارے لیے برائی اور نقصان کے منتظر رہتے تھے، اور تم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام میں شک کرتے تھے، اور باطل امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آن پہنچا، موت آن پہنچی، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے شیطان دھوکہ دیتا رہا. بس آج کے دن اے منافقوں تم سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا. اس دن منافق سوچے گا نا تو دنیا بری پڑی تھی میری جائیدادوں سے اور فلاں سے، کاش وہ ساری آج دے کر میں بخشش لے لیتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن تجھ سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر کیا تھا، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہی ٹھکانہ تمہارا مولا یعنی ساتھی ہے، اور وہ نہایت بری جگہ ہے کیونکہ تم نے ان کو مولا بنانے سے انکار کر دیا تھا جہاں سے تمہیں نور ایمان اور بخشش کی خیرات ملنی تھی. نبی کو مولا نہیں مانا، علی کو مولا نہیں مانا، اپنی خواہشات کو مولا مانا، منافقت کرتے رہے نبی کے ساتھ بھی، علی کے ساتھ بھی، پنجتن پاک کے ساتھ بھی، اور آل نبی کے ساتھ بھی. تو پھر کیا ہوا اس کا انجام کہ اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی نہیں. تو اب اتنا کچھ سننے کے بعد ہمارے دلوں پہ کچھ تو اثر ہونا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں منافقت کی کوئی رمق نہیں رہنی چاہیے. 3 نشانیاں جو پہلے بتا دی، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اور امانت میں خیانت کرنا، دھوکہ دینا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، دل میں کچھ اور ہونا، زبان سے کچھ اور کہنا. ہوتا ہی منافق وہ ہے جو دل میں کچھ اور ہو اور زبان سے کچھ اور ہو. ظاہراً بڑی خوش آمدیں کرے، تعریفیں کرے، ہاتھ پیر چومے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن دل میں محبت نہ ہو. تو ایسا شخص بہت بڑا منافق ہے. اللہ پاک ہمیں منافقت کی ہر رمق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مومن کامل مومن بندوں کی صف میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
قرآن کی صحبتوں سے فیضیاب ہوتے ہوتے ہماری فطرت میں قرآن اتر جانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنی فطرت کو قرآن بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دل اتنے صاف ہو جائے، اتنے صاف ہو جائے کہ جو اس دل کو دیکھے اس کو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے۔ جو دل جتنا صاف ہوتا ہے اتنا وہ اللہ اور اس کے رسول کا گھر ہوتا ہے، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے وہی دل صاف ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے صاف دل عطا فرما۔ وما علی الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والى اللقاء انشاءاللہ تعالی۔ کل اسی ٹائم ہماری حاضری ہوگی دوبارہ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، وہ آپ کو کل ہی بتا دیا جائے گا۔ جو موضوع تیار ہو گیا وہی انشاءاللہ بیان ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔